وادی سندھ میں شیعہ مسلمان افغانستان، ایران اور بحیرہ ہند کے راستے داخل ہوئے۔ آنے والوں کو دو بنیادی چیلنج درپیش تھے۔ اول یہ کہ اقلیت ہونے کے سبب مقامی ہندو اکثریت کے درمیان اپنا تشخص کیسے قائم رکھیں۔ دوم یہ کہ خود مسلم سماج کے اندر سماجی اور سیاسی، نسلی اور فرقہ وارانہ تصادمات کو کیسے قابو میں رکھیں۔ شیعہ اسلام کا بر صغیر سے تعلق اسلام کے آغاز سے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں عراق اور ایران شیعہ نشین علاقے بن چکے تھے، جبکہ حجاز اور شام میں سنی اسلام کی طرز فکر کو رواج مل چکا تھا۔ 680 عیسوی میں یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد امام حسین نے 3 ماہ مکے میں ٹھہر کر مصر سے آذربائیجان اور شام سے یمن تک پھیلی امت مسلمہ تک اپنا پیغام پہنچایا، تو صرف کوفے کے لوگوں نے ہی آپ کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ اگرچہ بعد میں باقی تمام شہروں میں یزید کی جبری بیعت کو قبول کرنے کے بعد اکثر کوفے والے خود کو اکیلا پا کر خوف زدہ ہو گئے، لیکن کربلا کے شہداء میں اہل بیت کے شہداء کے بعد سب سے زیادہ تعداد کوفے کے لوگوں کی ہی تھی۔ کربلا کے بعد ایران اور عراق کا علاقہ ہمیشہ بنو امیہ کی بادشاہت کے خلاف انقلاب کا مرکز بنا رہا۔ توابعین اور ان کے بعد مختار نے یا نصارت الحسین کے نعرے کو مرکزی خیال بنا کر بنو امیہ کے خلاف قیام کیا۔ 736 عیسوی میں امام حسین کے پوتے زید بن علی نے بنو امیہ کے خلاف قیام کیا تو کوفے کو ہی اپنا مرکز بنایا اور وہاں 4 سال کے لیے حکومت بھی قائم کی۔ ان کے پیروکار زیدی کہلائے اور یہاں سے زیدی شیعہ اور اثنا عشری شیعوں کا راستہ جدا ہوا۔ زید بن علی کی والدہ کا تعلق وادی سندھ، موجودہ پاکستان سے تھا۔ 740 میں بنو امیہ کے ہاتھوں زیدی حکومت کو شکست ہوئی اور کچھ مزید شیعہ ایران اور وادی سندھ کی طرف ہجرت کر گئے۔ 743 عیسوی میں بنی عباس نے ایران کے صوبے خراسان سے ایک مرتبہ پھر یا نصارت الحسین کا نعرہ لگایا اور ابو مسلم خراسانی نامی ایرانی شیعہ کی قیادت میں ایران اور عراق کے شیعہ اور اجمی سنیوں کو لشکر بنا کر 750 میں بنی امیہ کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ بنی عباس نے اقتدار اہل بیت کے نام پر حاصل کیا تھا، لیکن وہ اپنی خاندانی بادشاہت کو برقرار کرنا چاہتے تھے۔ اپنی مراد پوری ہو جانے کے بعد دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے 755 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی کو قتل کر کے ان کی لاش دریائے دجلہ میں بہا دی۔ 767 میں امام جعفر صادق کو زہر سے قتل کیا گیا اور شیعوں میں ایک اور گروہ اسماعیلیہ نمودار ہوا۔ عباسی دور میں سنی مکتب فکر کا باقاعدہ ظہور ہوا۔ جب 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مبلغین اور صوفیوں کی آمد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، تب تک سنیوں کی 4 فقہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی تشکیل پا چکے تھے اور اہل تشیع 3 شاخوں زیدی، اثنا عشری، اسماعیلیہ میں بڑھ چکے تھے۔ شیعوں میں چھٹے امام جعفر صادق کی مرتب کردہ فکر جعفریہ کی اثنا عشری پیروکار زیادہ تھے۔ 9ویں صدی عیسوی کے آخر 893 میں یمن کے شمال میں زیدی شیعوں کی حکومت قائم ہوئی، جو مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی 1962 میں 1100 سال بعد ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں ختم ہوئی۔